اخوت اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ فیصل آباد شہر الحمدللہ امن کے اعتبار سے ایک تاریخی امن کا گہوارہ ہے، اور انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ اور قائد اتحاد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض کھل صاحب زیدہ مجدہ کی قیادت میں انشاءاللہ یہ کارواں پہلے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خدمات دیتا رہے گا۔ اور تمام سیکیورٹی ادارے جتنے ہیں انشاءاللہ ہم سب انہیں یقین دلاتے ہیں کہ امن و امان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ جہاں بھی انشاءاللہ شہر اور ملک کے امن کے لیے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہمیں آپ اپنے سے آگے پائیں گے۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور محرم الحرام جو ہمیں وحدت کا، امن کا اور اخوت کا درس دیتا ہے، اللہ اس درس کو یاد کر کے ہمیں امن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اب میں اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت خطاب دوں گا مسلک اہل حدیث کے نامور عالم دین اخی محتشم جناب محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے تو اپنے بہت ہی پیارے بھائی مولانا تنویر طاہر راٹھور صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ ہمارے قائد محترم تشریف فرما ہے جن کی قیادت میں یہ وحدت کا جو کارواں ہے وہ رواں دواں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت یہ نہیں ہے، فقہی اختلافات کا ہونا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ائمہ کرام میں بھی موجود تھا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد تھے امام محمد اور امام ابو یوسف، وہ ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے، وہ فقہی اختلافات تھے۔ تو فقہی اختلافات جو ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں ہی بس حق پر ہوں باقی سب باطل پر ہیں۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ بس میں نے جنت میں جانا ہے باقی تو سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ جو متشدد رویے ہیں، یہ جو کفر کے فتوے ہیں، گستاخی کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ اصل میں فرقہ واریت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی، اپنے مقتدیوں کی بھی، اپنے نوجوانوں کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو سب مسلمان ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں یہاں اکٹھے ہیں اسی طرح ہم سب انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کام ہے اتحاد بین المسلمین کا، میرے خیال میں جو کلمہ گو مسلمان ہے اور جو سمجھتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو پھر ہم سب ایک ہیں۔ یہ فقہی اختلافات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ العزیز ہر موقع پر، کوئی بھی موقع ہو، ہم فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکنے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اپنی جانوں کی بھی قربانی دینی پڑی
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो हमारे मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है या उनकी ये साजिश है कि पाकिस्तान के बसने वालों को, इनको मुसलमानों को आपस में तकसीम करो और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको लड़ाओ, तो ऐसा इंशाअल्लाह हम नहीं होने देंगे। अल्लामा रियाज़ खलील साहब जो हमारे कायद मोहतरम हैं और दूसरे भी सारे मोहतरम कायदीन हैं, इनकी क़यादत में वहदत का ये कारवां इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रवां दवां रहेगा और हम सब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक जगह पर, एक स्टेज पर, एक मस्जिद में, एक इमाम बारगाह में, एक मस्जिद में, मस्जिदों में भी और मस्जिदों से बाहर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमली तौर पर पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे, एक जगह पर बैठकर, इकट्ठे बैठकर, एक आवाज़ बुलंद करके कि हम पहले भी एक थे, हम आज भी एक हैं और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी एक रहेंगे। हमारे दरमियान अगर कोई दीवार खड़ी करना चाहता है या कोई इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है तो वो अपने मुंह की खाएगा और हम उसकी साजिश को इंशाअल्लाह नाकाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह क़िबला मोहतरम डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। अल्लाह ताला हम सब को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मुल्तमिस हूँ आले नबी औलाद अली मसलक अहले तशय्युअ के अज़ीम स्कॉलर हमारे मोहतरम, हमारे मौसन जनाब सैयद हसनैन शिराज़ी साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आज का ये प्यारा गुलदस्ता जिसमें हर मसलक के फूल शामिल हैं, जनाब अपने बरादर अज़ीज़ तनवीर ताहिर राठौर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कोशिश कावश की और आज चारों मसालक के शहर के नामवर शख्सियात जो हैं उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस कारवां के अमीर कायदे अहले सुन्नत, सफ़ीर अमन, मेंबर डिस्ट्रिक्ट व डिवीज़न अमन कमेटी, हमारे शहर की बहुत ही अजीम और हल दिल अजीज़ शख्सियत अल्लामा मोहम्मद रियाज़ खलील साहब की क़यादत में तमाम मसालक इकट्ठे हैं। ये सेहरा कायदे अहले सुन्नत को जाता है कि जो शायद ही कोई हफ्ता को महीना खाली हो कि वो किसी मस्जिद में, चाहे किस मसलक के अहले सुन्नत की हो या मसलक के अहले हदीस की हो या मसलक के देवबंद की हो या मसलक के अहले तशय्युअ की हो, कि तमाम मसाले के उलमाए किराम को वहाँ बैठाकर तमाम उलमाए किराम की नुमाइंदगी और पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पैगाम जा रहा है कि पाक नबी की उम्मत कल भी एक थी, आज भी एक है और हम इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत प्यारा गुलदस्ता जो कि अरसा दराज से काम कर रहा है और मज़े की बात है कि तमाम साथी मुखलस होकर अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश कावर कर रहे हैं अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और पाक नबी की उम्मत की फलाह बहबूद के लिए। ये अमन का, मोहब्बत का, अखुवत का, भाईचारे का पैगाम लेकर गली गली, करिया करिया जा रहे हैं।
اور عزاداری کونسل پنجاب کا بھی میں پنجاب کا بھی چیئرمین ہوں. فیصل آباد میں الحمدللہ ہمارا ضلع میں ٹاؤنز میں یونین کونسل لیول تک ہمارا سیٹ اپ ہے. اور امن و امان کے حوالے سے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو ہم قائد محترم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے پیار کی محبت کی خوشبو آئے. جس طرح آج چاروں مسالک کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری مساجد میں, ہمارے بازاروں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں اسی طرح پیار اور محبت کے پھول کھلتے رہیں. ہم نے عید میلاد النبی کے پروگرامز اکٹھے کیے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اسلام کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا ہے اور وہاں نبی کی قربانی ہے, نبی کے بیٹے کی قربانی ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ نواسہ رسول کی قربانی ہے. اور یہ وہ قربانی ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. یہ وہ کربلا کا درس ہے جس نے امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے یہ بتایا ہے کہ حسین کسی ایک مسلک کے نہیں, حسین کسی ایک برادری کے نہیں, حسین کسی ایک پارٹی کے نہیں, حسین سب کے ہیں, حسین رب کے ہیں. اور انشاءاللہ امن و امان کے حوالے سے شہر میں, ڈویژن میں, پنجاب میں ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ ہر طرف سے امن کی خوشبو آئے گی کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اور اسی طرح جس طرح قائد محترم یہ کارواں لے کر جا رہے ہیں, گلی گلی کریا کریا امن کا پیغام دے رہے ہیں اور کچھ شر پسند عناصروں نے پچھلے سالوں میں کوشش کی حالات خراب کرنے کی, مگر الحمدللہ اس ساری ٹیم نے علامہ محمد ریاض کھل صاحب کی قیادت میں جا کر الحمدللہ وہاں امن و امان کے ساتھ پروگرام کروائے. آپ دیکھیں کہ ہماری رشتہ داریاں اہل سنت میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل تشیع میں بھی ہیں. ہم شادیوں میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں, جنازوں پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. ابھی عید گئی ہے, گوشت ایک مسلک کا دوسرے گھر والا لے رہا ہے تو آپس میں ہم بیٹھ کے محرم کے دنوں میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ امن کے لیے, محبت کے لیے ہم قائد محترم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی قبلہ شیرازی صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے صرف باتوں کی حد تک نہیں, ہم نے عملاً یہ کر کے دکھایا بھی ہے کیونکہ اس قافلے کے اس جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ قبلہ قائد محترم قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض کھل صاحب ہیں, جنہوں نے ہمیں ہر وقت یہی سبق پڑھایا کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. تو الحمدللہ اس کی مثال پچھلے سالوں ہمارے مسجد یہاں پر بھی جو 12 ربیع الاول شریف کا جلوس ہوا یا اس سے پہلے جلوس ہم نے شمال اور مشعل بردار جلوس کیا تھا, اس میں قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لائے تھے, اس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب مسلک کے اہل حدیث سے وہ تشریف لائے تھے, قبلہ شیرازی صاحب تشریف لائے تھے. اور اسی طرح محرم کے ایام میں الحمدللہ قبلہ قائد اہل سنت کے حکم پر ہم مختلف امام بارگاہوں میں ہم وزٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک بڑا امن کا اور محبت کا پیغام جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ صرف تقریروں کی حد تک نہیں, ہم عملاً ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پہ گامزن فرمائے. میں ملتمس ہوں اخی محتشم حضرت علامہ مولانا عزیز الحسن اوان صاحب, یہ صدر ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے, وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں معزز فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ بزم, آج کا یہ سیمینار اتحاد بین المسلمین ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ مولانا محمد ریاض کھل دامت برکاتہم العالی کی سرپرستی میں اپنی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ قائم رکھے رہیں گے.
اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ متحد ہو کے رہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، تو پھر کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات محترم، کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے رہے جائے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں میں جا کے، ان علاقوں میں جا کے دیکھ لیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کبھی اسلام دشمن طاقت نے کسی بندے کو قتل کر کے کہا ہو کہ میں نے یہ شیعہ قتل کر دیا ہے، یا سنی قتل کر دیا ہے، یا اہل حدیث قتل کر دیا، یا دیوبندی قتل کر دیا؟ وہ مسلمانوں کو مارتے، وہ مسلمان سمجھ کے ہمیں مارتے، اور ہم آپس میں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں متحد ہو کے رہنا ہے، اور یہی پیغام ہمیں حسین کربلا نے دیا۔ یہی پیغام انہوں نے ہمیں اتفاق، اتحاد، محبت کا دیا ہے کہ ڈٹنا ہے تو کفر کے خلاف ڈٹنا ہے، ڈٹنا ہے تو جھوٹ کے خلاف ڈٹنا ہے، ڈٹنا ہے تو شراب خوری اور حرام خوری کے خلاف ڈٹنا ہے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خاندان پیش کر کے اسلام کے اندر امن اور محبت کے جو ہے وہ روایت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا۔ ادروائز وہ کوئی اور آواز اٹھاتے تو کون تھا جو ان کی آواز پہ لبیک نہ کہتا؟ اس لیے امام حسین نے ہمیشہ اس وقت محبت کا درس دیا، امن کا درس دیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حسینی نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، اور کرتے رہنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات قابل فکر عرض کر رہا ہوں، وہ کڑوی ضرور ہے لیکن قابل توجہ ہے، کہ جب ہم مسجد میں اور اپنے پروگرام میں امام حسین کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، تو پھر نظام حکومت میں حسین کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ پھر ہمارے جو ہے فکریں اور طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ یہ بات بڑی قابل فکر ہے، ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں امن کے ساتھ رہنے کی، اور ہمارے برادر مکرم علامہ مولانا محمد ریاض کھل صاحب اور یہ علماء کرام کا خوبصورت گلدستہ، ایک طویل ناموں کی لسٹ بن جائے گی۔ ان کی سربراہی میں یہ امن کا پیغام پورے شہر کے اندر، پھر شہر کے ذریعے پورے ملک کے اندر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت سید حسنین شیرازی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر بندہ کہتا، اور یہ حقیقت بات ہے، سب علماء تشریف فرمائے، اہل حدیث کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، دیوبند کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، اہل تشیع کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ تو آؤ پھر سارے مل کے ہم سب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسینی مشن پہ کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت پیغام کی بلا حضرت نے دیا کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر حسین پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں قائد اہل سنت، سفیر امن، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض کھل صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض کھل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔
ارشاد ربانی ہے، اہل اسلام کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی سے بچو۔ آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پر اکابرین امہ علماء و مشائخ نے بڑی بھرپور شرکت کی۔ میں اجلاس کی وجہ سے لیٹ پہنچا ہوں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں میزبان اتحاد بین المسلمین کانفرنس حضرت علامہ محمد تنویر طاہر رٹھور صاحب کا، جو کہ اس ادارے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں اور خطیب اعظم بھی ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم ادارہ البرہان کے مدیر اعلیٰ حضرت علامہ قاری عاشق علی نعیمی صاحب کا، اور جے یو پی کے سرگرم رہنما علامہ سجاد حسین سرداری صاحب، اور پاکستان کی وفاق کے علوم عربیہ کے وفاق کے نظام المدارس کے ناظم اعلیٰ ادارہ منہاج القرآن علماء کونسل کے قائد حضرت علامہ عزیز الحسن اعوان صاحب کا، اور میں اس موقع پہ دیگر ادیان سے لوگ اپنے عقیدہ نہ ہونے کے باوجود آقا سیدنا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کو نیاز عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن میں آج بہت خوش ہوں کہ چاروں مسالک کے اکابرین اس مسجد میں، اس ادارے میں موجود ہیں، اور عہد کر رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہے پرچم اسلام ہی سربلند ہوگا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علماء دیوبند میں سے بقیت الاسلاف حضرت علامہ مفتی مظفر اقبال صاحب، جو کہ مدیر ہیں جامعہ عثمانیہ کے اور بین المذاہب امن فورم کے رہنما ہے، اور میں یادگار اسلاف مسلک اہل حدیث کے اکابر شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ادارہ امن و تعلیم کے بھی قائدین میں سے ہیں، اور انہوں نے بڑا امن کے لیے کام کیا ہے۔ وہ مصروفیات اپنی چھوڑ کے تشریف لائے حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں۔ یہ ایام عشرہ محرم الحرام کا جو ہے، اس کے حوالے سے ملت جعفریہ کے بہت بڑے قائد فخر سادات، نازش سادات، چیئرمین عزاداری کونسل پاکستان جناب سید حسنین شرازی صاحب، جو کہ ایک فلاح کار بھی ہیں، ان کی اتحاد امت کے لیے انتھک محنت ہے، ہم ان کو بھی عالم و صالح سب کو کہتے ہیں۔ اور میں اگر شکریہ ادا نہ کروں شہید مجاہد سن 1857 جنگ آزادی شہید احمد خان کھرل کے قبیلے کے، اور چشتیاں شریف خواجہ قبلہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریت سے، اور مدیر اعلیٰ جامعہ چشتیہ نظامیہ، جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں سینکڑوں بچیاں، سینکڑوں طلباء، استاذ القراء
पिछले दिनों प्रेस ने लिख दिया शेखुल कुरान, तो एक ने लिखा उस्ताजुल कुरान। तो जो भी लक़ब दिया जाए, अलामा मोहम्मद शरीफ खरल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हम उनके भी शुक्रगुज़ार है। और आप जो ज़िम्मेदार मुख्तलिफ़ अहले सुन्नत की तंजीमात के बैठे हुए, मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए चंद जुमलों में अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। देखें, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और सुनने मेरे बरादरे असगर राय उस्मान चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। इकट्ठे रहना है, और ये अशरा जब मुहर्रम वल हराम आता है तो हमें फ़िक्र ये नहीं है कि हम मसालक आपस में झगड़ेंगे। हम तो किसी सूरत भी मसालक की बैनुल मसालक अमांगी टूटने ही नहीं देते। हम तो किसी सूरत भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का परचम उसको सरबुलंद रहने देते हैं, किसी जगह झुकने ही नहीं देते। वजह ये होती है कि दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान कहीं दुश्मन अहले इस्लाम के रूप में कोई ऐसी काम न कर दे जिससे उम्मत में अफवाह साजी के ज़रिए या अपने ऐसी कलमात के ज़रिए मुसलमानों में फितना फैल जाए। तो आज हमने इजलास इसलिए रखा था, और ये मैं अगर आप मुझे कहें ना, अल्लामा अज़ीज़ुल हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, मैं भी पहले सलाम पेश कर लूँ उस प्यारे को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को, प्यारे नवासे के ख़ानदान को, शुहदाए करबो बला को। तो भाई सैयदुश्शुहदा करबला में क्यों गए? मैंने बड़ी इस हवाले से जद्दोजहद की है, लाइब्रेरियाँ खंगाली, कुतब पढ़ी। जो मेरे सामने नुक्ता आया, उलमा की मजलिस में बैठा, अकाबरीन उम्मा के सामने बैठ के ये दरियाफ़त किया, तो मुझे जो मेरे समझ में आया है वो मैं एक आधे जुमले में मुकम्मल कर देता हूँ कि उम्मत का रिश्ता जो था, उम्मत का उस वक़्त रिश्ता कुरान से कमज़ोर पड़ गया था। तो इमाम पाक ने फरमाया कि मैं अपने बच्चे ज़िबा करवा सकता हूँ, ख़ानदान लौटा सकता हूँ, लेकिन मैं मदीने को छोड़ा ही इसीलिए है ताकि उम्मत का कुरान से रिश्ता जो है ये मजबूत हो जाए। तो करबला में ये कुर्बानियों का असल राज ये है कि हुसैन इब्न अली जो थे वो कुरान से उम्मत का रिश्ता मजबूत करना चाहते थे, वो गलबाए इस्लाम चाहते थे। आपकी ज़िंदगी, आपकी जद्दोजहद आकामत दीन के लिए ये हम सब के लिए मीनारा नूर है, और रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आ जाती उस वक़्त तक दीन के लिए तड़प रखने वाले, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती चाहने वाले, उम्मत का कुरान से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने वाले, निशाते सानिया चाहने वाले, अज़मत रफ्ता चाहने वाले, जब तक दरसे करबला पे नहीं चलेंगे उस वक़्त तक दीन गालिब नहीं आ सकता। जब तक हमने इस दर्स से दूरी रखी उस वक़्त तक हम इज्जत नहीं पा सकते। आलम इस्लाम को अगर आज इज्जत चाहिए, गलबा इस्लाम चाहिए और अज़मत रफ्ता चाहिए तो दरस करबला पे अमल करना होगा। तो मैंने बात पहले कह दी थी कि मुझे यही मिला है कि कुरान उम्मत की इस्लाह के लिए निकले थे, और कुरान से और सुन्नत से जो रिश्ता टूट गया था उम्मत का, उम्मत की इस्लाह का मतलब ही ये है कि टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए आए थे। तो आज उनके अय्याम आ रहे हैं, तो अहले सुन्नत भी अपनी मसाजिद में
ملت جعفریہ کے لوگ اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، علماء دیوبند اپنی مساجد میں، مدارس میں، اہل سنت اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، مساجد میں، جس طرف بھی آپ دیکھیں گے یہی نعرہ گونج رہا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہماری آج کی کانفرنس کے ذریعے اپنے بھائیوں سے آج ہم نے طے کیا ہے کہ ایک تو اپنا متنازع مقررین جو ہے ان کو سمجھایا جائے گا، کوئی ایسا جملہ ادا نہ کرے سٹیج سے جس سے امت میں اختلاف پیدا ہو، اور جملہ مکاتب فکر جو ہے اس ضابطے پہ عمل کریں گے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ اتحاد بین المسلمین کی فضا جو ہے، یہ امت کی وحدت کا پیغام جو ہے، یہ یونین کونسل سے لے کے، تحصیل سے لے کے، ضلع سے لے کے پوری ڈویژن میں پھیلا دیا جائے گا، اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ متحرک شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تاکہ کوئی دشمن پاکستان کو، اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس طرح پاکستان بنانے میں ہم متحد تھے، اسی طرح پاکستان کے استحکام کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ درس کربلا یہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین ابن علی زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اتحاد بین المسلمین زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبلہ کے جذبات کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد بین المسلمین اور اتحاد امت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔